بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 16، حفاظتی تدابیر اور بچاؤ۔ جی پیارے بچوں، صفحہ نمبر 132 پر دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیے اور ان کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ آؤ سیکھیں۔ اس دنیا میں ہر بچے کے لیے سب سے زیادہ محفوظ جگہ اس کا گھر ہے، تاہم آپ کو اپنی حفاظت کے لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ آگ کے ساتھ نہ کھیلیں، آپ برقی آلات اور سوئچوں سے دور رہیں، آپ اپنے کسی بڑے کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں، آپ تیز دھار یا نوکیلی چیزوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ الباقیو انٹرنیشنل امید رکھتا ہے کہ آپ یقیناً ان تمام چیزوں سے اجتناب کرتے ہوں گے۔ گھر سے باہر آپ کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مصروف سڑک یا راستے میں نہ کھیلیں۔ کیوں؟ کیونکہ ٹریفک کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سڑک کو احتیاط سے استعمال کریں، یعنی جب آپ سڑک کو پار کرنے لگیں تو دائیں بائیں دیکھ کر اچھی طرح سڑک کو پار کریں۔ اجنبی سے بات نہ کریں۔ اجنبی سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے، نہ ہی ان سے کوئی چیز لے کر کھائیں۔ اگر کوئی تنگ کرتا ہے تو گھر میں اپنے والدین یا کسی بڑے کو بتائیں۔ جی پیارے بچوں، اکثر لوگ بچوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بھی ہمیں چھونے کی کوشش کرے، ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے، ہم سے زبردستی بات کرنے کی کوشش کرے، ہمیں فوراً اپنے بڑوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے اور ہمیں بالکل بھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے والدین، ہمارے بڑے بہن بھائی اور ہمارے استاد ہماری حفاظت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اسکول میں تنگ کرتا ہے تو اپنے استاد کو مطلع کریں۔ پرہجوم جگہوں پر ہمیشہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں تاکہ آپ گم نہ ہو جائیں۔ اگر کسی بھی دوست، رشتہ دار یا جاننے والے کی موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کریں تو فوراً اپنے والدین کو بتائیں۔ اگر اتفاقیہ کسی پرہجوم جگہ پر اپنے والدین سے الگ ہو جائیں تو فوراً کسی سے فون لے کر 15 پر رابطہ کریں۔ انہیں بتائیں کہ آپ کھو گئے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ اور بچوں یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ آپ کسی ایسی صورتحال سے گزریں اور کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں آپ کے بابا کا یا آپ کی امی کا جاننے والا ہوں یا میں آپ کا رشتہ دار ہوں، آئیں آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں، تو آپ نے یہ کام قطعاً نہیں کرنا۔ آپ نے بہادر بننا ہے اور آپ نے 15 پر رابطہ کرنا ہے۔ آئیے اب ہم اس چارٹ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میرا حفاظتی حصار: میں 5 لوگوں پہ اعتبار کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ میں انہیں بتا سکتا یا بتا سکتی ہوں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اب وہ 5 لوگ کون ہیں؟ ہمارے استاد، بھائی بہن، ابو امی، دادا دادی یا پھر نانا اور نانی۔ میرے راز: میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں چھپاؤں گی جس سے میں کچھ بے چینی محسوس کروں یا جس کے بارے میں مجھے اچھا محسوس نہ ہو۔ میں اپنے حفاظتی حصار میں سے کسی نہ کسی کو ضرور اعتماد میں لوں گی۔ ابتدائی اندیشہ: اگر میں ڈر محسوس کروں یا مجھے بہت پسینہ آئے یا پھر میرے دل کی حرکت بہت تیز ہو جائے تو یہ سب علامات مجھے اپنے امی، ابو، بہن بھائی یا استاد کو ضروری بتانی چاہیے۔ قدرتی آفات اور ان سے بچاؤ: ہمارے ماحول میں آنے والی اچانک تبدیلیاں قدرتی آفات کہلاتی ہیں۔ یہ ہمارے ماحول کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ آفت انسانی سرگرمیوں، لاپرواہی اور غلطی کی وجہ سے بھی رونما ہو سکتی ہے، مثلاً دھماکے، آتش زدگی اور صنعتی حادثے وغیرہ۔ آفت قدرتی طور پر بھی ہو سکتی ہے جس میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، مثلاً زلزلے، سیلاب، سونامی، آتش فشاں، تودے گرنا اور سمندری طوفان وغیرہ۔ قدرتی آفات کے دوران حفاظتی تدابیر: زلزلے آنے کی صورت میں سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ عمارت سے باہر آ جائیں۔ عمارت میں پھنس گئے ہیں تو درج ذیل طریقے کارآمد ہیں: نیچے بیٹھنا، خود کو ڈھانپنا، چیز کو مضبوطی سے پکڑنا۔ سیلاب: بجلی کے تمام کنیکشن بند کر دیں، کھانے پینے کی چیزیں محفوظ کر لیں، بہت زیادہ سیلاب کی صورت میں جگہ چھوڑ دیں۔ جی پیارے بچوں، اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہم سب سے زیادہ محفوظ اپنے گھر پر ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ہمیں کوئی بھی بات اپنے والدین یا استاد سے نہیں چھپانی چاہیے۔ ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔